نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین گرامی، دین اسلام کی بنیاد جن مضبوط اصولوں پر قائم کی گئی، یا یوں کہیں کہ جن مضبوط ستونوں پر قائم کی گئی، ان میں سے ایک اہم ستون برداشت ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی مکی زندگی یا مدینہ کی زندگی، دونوں زندگیوں کا مطالعہ کر لیجئے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سب سے خوبصورت ترین سنت جو ہمیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں نظر آتی ہے وہ برداشت ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ہر سنت نرالی اور پیاری ہے، لیکن جس خوبصورتی سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی امت کو برداشت کا درس دیا، اس کی مثال کسی اور نبی کی امت کے لیے اور کسی اور نبی کی سیرت میں نظر نہیں آتی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی مکہ کی زندگی ایک عجیب زندگی، جس کے اندر امتحان، آزمائشیں، تکلیفیں، مصائب ہر طرف سے۔ کبھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو گالم گلوچ نعوذ باللہ دی جا رہی تھی، کہیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو مارا جا رہا تھا، کہیں ظلم کی ایسی داستانیں سنائی جا رہی تھی اور دیکھی جا رہی تھی کہ جس کی مثال کسی تاریخ میں نظر نہیں آتی۔ خود حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ارشاد گرامی ہے کہ جس قدر مصائب اور آزمائشیں مجھ پر آئی ہیں، 1,24,000 کم و بیش انبیاء میں سے کسی نبی پر نہیں اتری۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مکہ کی زندگی کے اندر جب تبلیغ کا آغاز کیا اور اللہ کے دین کی دعوت دینا شروع کی، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو سب سے پہلے اپنے گھر کی طرف سے مصیبت کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ ہم کیسے بھول سکتے ہیں کہ جب طائف کی گلیوں کے اندر میرے نبی اللہ کے دین کی تبلیغ اور ترویج کے لیے لوگوں کو دین کی طرف بلا رہے تھے، تو کس طرح حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو پتھر مارے گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ میں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ پر کوئی ایسی مصیبت بھی آئی ہے جو آپ کو کبھی نہیں بھولتی؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور عرض کرنے فرمانے لگے کہ عائشہ، میں طائف کے ان دنوں کو کبھی نہیں بھول سکتا کہ جب میں اللہ کے دین کی دعوت دے رہا تھا اور طائف کے لوگ مجھ پر پتھر برسا رہے تھے۔ وہ دن مجھ سے کبھی نہیں بھولے جاتے۔ لیکن جس خوبصورتی سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے برداشت کیا، یہاں تک کہ اللہ کی فرشتے زمین پر اترے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے سوال کیا، یا رسول اللہ، اگر حکم دیں تو ان دو وادیوں کو اس طرح آپس میں ملا دیں کہ ان کا نام و نشان اس دنیا پر باقی نہیں رہے گا۔ لیکن میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کس خوبصورتی سے اپنی امت کو درس دیا کہ برداشت کس چیز کا نام ہے اور برداشت کس قدر اہم ہے۔ آپ نے فرمایا، نہیں، آج یہ میری بات نہیں سن رہے، کل ان کی اولادیں میرے اور میرے اللہ کے دین کو ضرور قبول کریں گے۔ سامعین محترم، مدینہ کی ریاست کے اندر ہم کیسے بھول سکتے ہیں کہ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام مسجد نبوی کے اندر بیٹھے، اور وہ واقعہ ہم سب نے سن رکھا ہے کہ ایک اعرابی آیا، ایک دیہاتی آیا، اور اس نے آ کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے سامنے مسجد نبوی کے اندر پیشاب کر دیا۔ صحابہ کی تلواریں نکل آئیں کہ ہم اسے ابھی قتل کرتے ہیں، اس قدر بے ادبی۔ لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے روک دیا۔ آپ نے فرمایا، نہیں، اس کو بلاؤ میرے پاس۔ اس شخص کو بلایا گیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بڑے پیار اور محبت سے فرمایا، دیکھو، تم نہیں جانتے کہ یہ اللہ کا گھر ہے، اور اللہ کے گھر کو پاک اور صاف رکھا جاتا ہے، یہاں گندگی نہیں کی جاتی۔ بعد میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی سواری بھی اس شخص کو عطا کی کہ آپ اس سواری پر بیٹھ کر چلے جاؤ۔ نتیجہ کیا نکلا سامعین محترم؟ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ شخص جس کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین اس وقت مارنا چاہ رہے تھے، سزا دینا چاہ رہے تھے، جو کہ حق بجانب بھی تھے، لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی برداشت نے اس شخص کی شخصیت پر کیا اثر ڈالا کہ نہ صرف وہ مسلمان ہوا، بلکہ اس کے قبیلے کے 300 لوگوں نے حضور کے ہاتھ پر اسلام کو قبول کیا۔ تصویر کے دو رخ ہیں سامعین محترم۔ ایک رخ یہ تھا، اگر حضور علیہ الصلاۃ والسلام سزا دے دیتے
صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین سزا دے دیتے، چہ جائے کہ وہ حق بجانب بھی تھے، لیکن اس کا اثر اس شخص کی شخصیت پر نہیں پڑنا تھا۔ لیکن دوسرا اثر کیا ہے، دوسرا تصویر کا رخ کیا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے معافی کا اعلان کیا، حوصلہ افزائی اس حوالے سے کی کہ دیکھو اگر تم مسجد یا کسی بھی عبادت گاہ میں جاؤ تو اس کی حفاظت بھی کرو اور احترام بھی کرو۔ اس شخص کے اس اخلاق کی وجہ سے 300 لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ آج میرے اور آپ کے معاشرے میں سب سے بڑا مسئلہ وہی ہے جس کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 1400 سال پہلے ہمیں درس دیا کہ برداشت رکھو، لوگوں کی باتوں کو سننے کا اپنے اندر حوصلہ رکھو، لوگوں کی دلیل سننے کا اپنے اندر حوصلہ رکھو۔ اور سامعین گرامی، آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے، اگر آپ ایک دفعہ کسی انسان کو معاف کرتے ہیں، اس کے دل میں آپ کی عزت جس قدر آتی ہے وہ عزت اس غصے کے ساتھ نہیں آ سکتی جو آپ نے اس کے اوپر کرنا تھا۔ اور اس سے بھی بڑھ کر ایک انسان کے مائنڈ کے اندر پازیٹیوٹی جو آتی ہے، اس کے کردار کے اندر، اس کی شخصیت کے اندر جو پازیٹیوٹی آتی ہے، اس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ یاد رکھیے، دشمن کو معاف کرنے سے نیچرلی اس کے دل کے اندر آپ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، اور اگر آپ اس سے بدلہ لیتے ہیں، بدلہ تو لے لیا جاتا ہے لیکن بدلہ لینے کے بعد مزید نفرت اس کے دل کے اندر آپ کی پیدا ہو جاتی ہے۔ ہمارے آج کے معاشرے کے اندر ہم کسی کی بات سننے کو تیار نہیں، کوئی بھی طبقہ ہو، وہ پڑھے لکھے ہوں یا پڑھے لکھے نہ ہوں، وہ کسی بھی شعبہ ہے زندگی سے تعلق رکھنے والے ہوں، وہ کسی بھی فیلڈ سے تعلق رکھنے والے ہوں، آج ہم میں برداشت نہیں ہے، ایک دوسرے کی بات کو سننے کا حوصلہ نہیں ہے۔ میرے نبی کی زندگی تو یہ تھی کہ یہودی نے آ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی گردن میں چادر اس قدر زور سے کھینچی کہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گردن میں نشان پڑ گئے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے کچھ برا بلا نہیں کہا بلکہ برداشت کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے اندر آج دین اسلام کی بہاریں ساتوں بر اعظموں میں کیسے پہنچی ہیں، کیسے دین اسلام کی ترویج اور تبلیغ ساتوں بر اعظموں میں پہنچی، اس کی سب سے بڑی بنیاد، اس کا سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کو سب سے اہم چیز لوگوں کی باتوں کو برداشت کرنا سکھایا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ بھی یہ بنی کہ آپ نے یہ فرمایا کہ میں نہیں چاہتا کہ مدینہ کے اندر خون ریزی ہو، میں نہیں چاہتا کہ مسلمان کے خلاف تلوار اٹھائے۔ اپنی شہادت دے دی، اپنی جان دے دی، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس اصول کو زندہ رکھا جس کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو سب سے زیادہ جس پر زور دیا تھا۔ آج میرے اور آپ کے لیے وہ زندگی مشعل راہ ہے۔ اگر ہم ایک دوسرے کو برداشت کرنا نہیں سیکھیں گے، ہم کبھی کامیابی کی طرف نہیں جا سکتے۔ اگر ہم ایک دوسرے کی دلیل کو سننے کو تیار نہیں ہوں گے، ہمارے اس معاشرے کے اندر کبھی سکون نہیں آئے گا۔ یہاں ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑا، ایک دوسرے کے ساتھ ہر بات پر تکرار، ایک دوسرے کی دلیل کو نہ سننے کی ہمت ہمارے اندر اس وقت ہے۔ جب تک اس معاشرتی تنزلی کے سب سے بڑے سبب عدم برداشت کو ہم نہیں ختم کریں گے، اس وقت تک ہمارے معاشرے کے اندر کبھی سکون نہیں آ سکتا، اس وقت تک ہماری زندگیوں کے اندر سکون نہیں آ سکتا۔ یاد رکھیے، جب ایک باپ گھر میں آ کر چلاتا ہے، جب ایک باپ اپنی بیوی پر چلاتا ہے تو اس کے سامنے بیٹھے ہوئے اس کی اولاد بھی وہی امپیکٹ اپنی زندگی کے اندر لے کر آتی ہے، وہی زندگی کے اندر تجرباتی طور پر اس کے بچوں کے ذہن میں اور دل میں لاشعوری طور پر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ تو نارمل چیز ہے، اگر کسی پر چیخنا ہے یہ تو نارمل چیز ہے کیونکہ ہمارا والد بھی چیخ رہا ہے، اگر کسی کو برا بھلا کہنا ہے یہ تو نارمل چیز ہے،
اگر کسی کو گالم گلوچ دینی ہے یہ تو نارمل چیز ہے کیونکہ ہمارے والد نے دی. آپ لاشعوری طور پر اپنے ایکٹ سے، اپنے کسی عمل سے اپنی اولاد کو لاشعوری طور پر تیار کر رہے ہوتے ہیں کہ وہی رویہ جو آپ کی زندگی کے اندر ہے اور آپ کی لائف کے اندر ہے، وہی رویہ لاشعوری طور پر اس بچے کی زندگی کے اندر آ رہا ہوتا ہے. اور پھر وہی باپ کی جگہ پر اس کا بیٹا کھڑا ہوتا ہے اپنی بیوی، اپنی اولاد، اپنے بچوں اور اپنے معاشرے کے اندر عدم برداشت کا سب سے بڑا علمدار بن کر. سامعین محترم، اللہ رب العزت ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس خوبصورت سنت جو برداشت پر مبنی تھی اس کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت میرے اس ملک کے اندر اس عدم برداشت جیسی لعنت کو جلد از جلد ختم فرمائے، اور برداشت جیسے خوبصورت تحفے کو ہم سب کی زندگیوں میں لے آئے. آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.